بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل ذکر میں سے باب نمبر 1 اور پیج نمبر 414، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ارشاد فرماتے تھے کہ جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، فرشتے اس جماعت کو سب طرف سے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ ان کا تذکرہ اپنی مجلس میں تفاخر کے طور پر فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں تجھے اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ تمام چیزوں کی جڑ ہے، اور قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کر کے اس سے آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں نور کا سبب بنے گا۔ اکثر اوقات چپ رہا کر کے بھلائی بغیر کوئی کلام نہ ہو، یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے۔ زیادہ ہنسی سے بچتا رہ کے اس سے بھی دل مر جاتا ہے اور چہرے کا نور جاتا رہتا ہے۔ جہاد کرتے رہنا کہ یہ میری امت کی فقیری یہی ہے۔ مسکینوں سے محبت رکھنا، ان کے پاس اکثر بیٹھتے رہنا اور اپنے سے کم حیثیت لوگوں پر نگاہ رکھنا اور اپنے سے اونچے لوگوں پر نگاہ نہ کرنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری پیدا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمائی ہے۔ قرابت والوں سے تعلقات جوڑنے کی فکر رکھنا، وہ اگرچہ تجھ سے تعلقات توڑ دیں، حق بات کہنے میں تردد نہ کرنا، وہ کسی کو کڑوی لگے۔ اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، تجھے اپنے عیب بینی دوسرے کے عیوب پر نظر نہ کرنے دے، اور جس عیب میں خود مبتلا ہو اس میں دوسرے پر غصہ نہ کرنا۔ اے ابو ذر، حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں، اور ناجائز امور سے بچنا بہترین پرہیزگاری ہے، اور خوش خلقی کے برابر کوئی شرافت نہیں۔ فائدے مند فرماتے ہیں، سکینہ کے معنی سکون اور وقار کے ہیں۔ یہ مخصوص رحمت کہ جس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں اور جن کو مختصر طور پر میں اپنے رسالہ چہل حدیث جدید در فضائل قرآن میں لکھ چکا ہوں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی مخصوص چیز ہے جو طمانینت، رحمت وغیرہ سب کو شامل ہے اور ملائکہ کے ساتھ اترتی ہے۔ حق تعالی شانہ کا ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے تفاخر کے طور پر فرمانا ایک تو اس وجہ سے ہے کہ یہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت عرض کیا تھا کہ یہ لوگ دنیا میں فساد کریں گے کہ جیسا پہلی حدیث کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ دوسرے اس وجہ سے کہ فرشتوں کی جماعت اگرچہ سراپا عبادت و سراپا بندگی و اطاعت ہے، لیکن اس میں معصیت کا مادہ بھی کبھی نہیں ہے۔ معصیت کا مادہ بھی نہیں ہے۔ انسانوں میں چونکہ دونوں مادے موجود ہیں اور غفلت اور نافرمانی کے اسباب اس کو گھیرے ہوئے ہیں، شہوتیں، لذتیں اس کا جز ہیں، اس لیے اس سے ان سب کا مقابلہ ہے۔ مقابلہ میں جو عبادت، جو اطاعت ہو اور جو معصیت کا مقابلہ ہو، وہ زیادہ قابل مدح اور قابل قدر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔